السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا۔ اس نے ایک رات اپنے سیکورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے۔ اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی تھی اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا متعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع اور امید تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب کھانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر ایک گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہ کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت و قیمت دے کر اس سے کہتا کہ اب اپنا دروازہ بند کر لو، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ وہ اس کو اجرت دے کر اپنے گھر آ جایا کرتا تھا اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا تھا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہ کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہ پر آتا جاتا جب دیکھتے تھے تو وہ اس کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی، یعنی ان کی عورت، میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگ نہ تو تجھے غسل دیں گے، نہ تجھے کفنائیں گے اور نہ تجھے دفنائیں گے اور نہ تیری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ وہ بھی کیا ہی ولی صفت انسان تھا۔ وہ مسکرا کر کہہ دیتا تھا کہ سن، گھبرائے مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ سلطان مراد رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کرائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ آج دنیا میں ہم کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، ہر کسی کو کمتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صرف ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں یا مال و دولت ہے، اسی کی چاپلوسی اور غلامی میں ہم مست و مگن ہیں۔
کسی غریب جو بیچارہ بے سہارا ہے، اگر وہ اللہ کی یاد میں مست و مگن ہے اور کسی کی بھلائی چاہتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی اس کی عزت کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سب مالداروں کے چاپلوس اور ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور غریبوں کو کمتر سمجھنا، ان پر عیب جوئی لگانا ہماری فطرت میں بس چکا ہے۔ ہم ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ ان بعض الظن اسم، بعض برے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں، ہم ہر کسی کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم کو راہ ہدایت پر گامزن فرمائے، اور کلمہ شہادت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا آخری سانس مکمل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو نیک کاموں کی طرف گامزن فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔